اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے لیسن نمبر 8 میں ہم نے 3 لیٹرز پڑھے تھے، لام، نون، را، اور ان کی پریکٹس بھی کی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کی 3 لیٹرز کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے۔ آج کے لیسن میں بھی ہمارے پاس 3 لیٹرز ہیں جنہیں ہم مشق کے ساتھ یاد کریں گے۔ تو آئیں بغیر دیر کی اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے 3 لیٹرز کا مخرج ایک ہی ہے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ شاید ان پر زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہو، لیکن ان میں سے 2 ایسے ہیں کہ جن کی آواز میں فرق صرف ان کی پروننسیشن سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر پروننسیشن کے ذریعے ان میں ڈفرینس پیدا نہ کیا جائے تو معنی چینج ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارا زیادہ فوکس انہی لیٹر کے مخارج پر ہوگا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ان 3 لیٹرز کا مخرج کیا ہے۔ ہماری زبان کی نوک یعنی رأس اللسان جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے ٹچ ہوگی تو وہاں سے 3 لیٹرز ادا ہوں گے۔ ان میں سے 2 باریک ہیں اور ایک موٹا، اور وہ 3 یہ ہیں تا، دال، تو۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے دال کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ میں رکھیں اور پھر بولیں دا، دی، دو، اد، 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 ما نعد، دو، ما نعدهم، لقادی، دی، لقادرون۔ ہمارا اگلا لیٹر ہے تا، یہ باریک لیٹر ہے، اس کا بھی وہی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے پیچھے جڑ کے ساتھ رکھا جائے گا، تا، تا۔ بس اس کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے۔ کیا مطلب کہ موٹا نہیں پڑھیں گے؟ موٹا لیٹرز کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یہ آواز سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے لیٹرز کو موٹا پڑھا ہے یا پھر باریک۔ باریک لیٹرز کی آواز ہوتی ہے آ، 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 اور موٹے لیٹرز کی او، او، آ، او، آ، او۔ دونوں وائس میں فرق دیکھیں، باریک آ، موٹا او۔ تو اس تا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ کی مشق دیکھتے ہیں، تا، تی، تو، ات، ات، ات۔ اسی طرح للمت، مت، للمتقین، لا تفسدوا، تف، تو، تفسدوا، لا تفسدوا۔ اور لاسٹ لیٹر ہے ہمارا تو۔ آج کے لیسن میں سب سے زیادہ مشق کی ضرورت اسی لیٹر میں ہے۔ مخرج تو اس کا وہی ہے، یعنی زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ میں رکھا جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو مخرج کے ساتھ ادا نہ کریں تو اس کی وائس سیم تا جیسی ہو جائے گی۔ جو ابھی ہم نے پڑھا، آواز کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ تا باریک لیٹرز میں سے ہے، اور جب یہ ساکن ہوتی ہے تو اس کی آواز پلٹ کر نہیں آتی، لیکن اب جو لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ موٹا لیٹر ہے، اس کی وائس موٹی، یعنی اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اس کی وائس پر آپ غور کریں تو اس کے مخرج کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کی شیپ سرکل میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ کیسے موٹا ادا ہوگا؟ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ہونٹوں کو گول کیا ہے، اس وجہ سے ایسی آواز نکلی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں اہم کردار ہماری زبان کا ہے، تو ہم اس میں اپنی زبان کو کیسے رکھتے ہیں؟ امیج میں دیکھیں، ہماری زبان اکٹھی ہو کر موٹی ہو گئی ہے، وہیں سے ہمارا یہ مخرج نکلے گا تو، 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 تی، تو، ات۔ اب یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ موٹی تو جب ساکن ہوتی ہے تو اس کی آواز پلٹ کر آتی ہے، جیسے ات، 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 تغ، 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 طغیانہم، یخطف، تو، یخطو، یخطف، قلنا اہبطوا، تو، قلنا اہبطوا۔ ایک بار پھر 3 لیٹرز کے مخارج دہرا لیتے ہیں، تا، دال، تو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے،
تو کوشش کیا کریں کہ ایسی ویڈیوز کو آگے شیئر کیا جائے۔ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔